ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک اختتام پذیری کی طرف ہے. پرسوں انشاءاللہ ہم عید الفطر منائیں گے. امکان ہے کیونکہ چاند بہرحال آج بھی ہو سکتا ہے، ویسے امکان تو کل کا ہے، یعنی پیر کو عید ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ تحریک مسلم شبان نے لاک ڈاؤن 4 کے جو سمجھے کہ رولز اینڈ ریگولیشن آئے، اس لاک ڈاؤن 4 کے رولز اینڈ ریگولیشن کے بعد بہت واضح طور پر ایک بات رکھی کہ عید کی نماز کے لیے مساجد کھل جانی چاہیے، بلکہ عید سے مساجد کھل جانی چاہیے. اسی طرح منادر، گردوارے اور چرچ بھی کھل جانی چاہیے، کیونکہ لاک ڈاؤن 4 میں ہر چیز تقریباً کھل گئی، بلکہ 25 سے تو اب فلائٹس، انٹر اسٹیٹ فلائٹس بھی اوپن ہو رہے ہیں. تو جب فلائٹس اوپن ہو رہے ہیں اور لیبر کے لیے ٹرینز چل رہے ہیں، سارے بازار کھل گئے ہیں، اور حتیٰ کہ شراب کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں، ریسٹورنٹ سے ٹیک اوے کے لیے پرمیشنز مل گئے ہیں، تو پھر اب خالی کرونا کیا عبادت گاہوں کو آنے سے لگ جائے گا، اور بالخصوص مساجد میں آنے سے کرونا لگ جائے گا. میرا ایک اہم سوال تھا جو بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرا، حالانکہ میں نے کوئی سیاسی نقطہ نظر سے سوال نہیں کیا تھا، اور میں کوئی سیاسی نقطہ نظر سے بات نہیں کرتا، میں ملی نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں. 19 رمضان المبارک کو علماء اکرام کا ایک بیان ایک اخبار میں شائع ہوا کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھی جائے. اس پر میں نے سوال اٹھایا کہ 19 دن پہلے بیان دینے کی ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن 4 کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں آئے تھے. اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نماز گھروں میں پڑھیں گے. تو یہ سمجھیے کہ دور اندیشی کا فیصلہ نہیں تھا، اور پھر کون سی ایسی مجبوریاں تھی جو اتنا جلد عید کی بات کہہ دی گئی، جبکہ میں نے کہا کہ شب قدر، تاخرات جمعۃ الوداع ابھی گزرنا تھا. ان سب سے پہلے ڈائریکٹ عید کی بات کر دی گئی، اور آج مستقل ایک گروپ، ایک سمجھیے کہ گروپ یہ پروپیگنڈا مستقل کر رہا ہے کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھ لی جائے، گھروں میں پڑھ لی جائے. میں نے کوئی کنفرنٹریشن کی بات نہیں کی تھی، میں نے صرف حکومت سے اپیل کی تھی اور علماء اکرام کو اس سلسلے میں توجہ دلائی تھی کہ سب کچھ کھل گیا ہے تو پھر اللہ کے گھر کیوں بند رہنے چاہیے. اور اس میرے بیان سے ریاست تلنگانہ کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زبردست اس کا رسپانس آیا. کئی مفتی حضرات اور کئی مساجد کے ائمہ اور خطیب حضرات اور کئی کمیٹیوں کے حضرات نے مجھے ریاست بھر سے فون کر اس پر مبارکباد دی. بلکہ ابھی بھی آج بھی شہر کے آؤٹسکرٹس کے جو حالات ہیں، وہ حالات کے تعلق سے بتاتے ہوئے ایک عالم صاحب سمجھی کہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے جو بات کہی ہے مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہوا. خود آج سمجھیے کہ IPL میں کرکٹ امپائرنگ ایک صاحب کرتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، انتہائی اہم مسئلے پر آپ نے بات کی. تو امت کا پورا سمجھیے کہ ایک لحاظ سے امت کے دل میں جو اضطراب اور بے چینی ہے مساجد کے تعلق سے، اس کی پرواہ کیے بغیر بیان دے دیا گیا کہ نماز گھروں میں پڑھی جائے. خدا را مجھے بتائیے کہ ہر چیز کے لیے آپ بازار کو اپنی ضروریات کے لیے جا رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ نئی کار خریدنے جا سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر خریدنے جا سکتے ہیں، آپ IT سیکٹر کو جا سکتے ہیں، آپ سمجھیے کہ اپنی ہر ضرورت کی چیز کے لیے جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے، اور تحریک مسلم شبان نے اس کو بڑے طاقت سے اٹھایا ہے. چیف منسٹر صاحب کو بھی ہم نے لیٹر بھیجایا ہے، کمشنر صاحب کو بھی لیٹر بھیجایا ہے، DGP کو بھی، جو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو بھی ہم نے لیٹر بھیجا ہے، ہیلتھ منسٹر کو بھی ایک علیحدہ لیٹر گیا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں جو گائیڈ لائن، ہم نے ایک گائیڈ لائن کے ساتھ بات کہی ہے. ہم نے 10 پوائنٹ پر مشتمل ایک گائیڈ لائن سمجھیے کہ رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی میں رکھ دیتا ہوں. نمبر 1 کہ بھائی مساجد
کہ اگر کیپیسٹی 1000 کی ہے، 1000 کی کیپیسٹی والی مسجد میں 500 کی آپ پرمیشن دیجئے، یعنی 500 مصلیوں کا پرمیشن دیا جائے۔ اب اسی طرح 500 کی ہے تو 250 کا دیا جائے، 100 کا ہے تو 50 کا دیا جائے، یہ سمجھیے بات۔ دوسری بات، مسلمانوں سے ہم نے گائیڈ لائن میں بات کلیئرٹی کے ساتھ کہی ہے کہ بھئی وہ ایک دوسرے سے گلے نہ ملے اور ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہ کریں، نمبر 3۔ نمبر 4 یہ کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں۔ وضو خود اسلام میں ایک سینیٹائز ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو مسلمان گھر سے وضو کر کے آئیں، گلے نہ ملے، ہاتھ نہ ملائیں، اور سمجھیے کہ 50% کیپیسٹی کے حساب سے اجازت دی جائے، اور لوگوں کو سلام کریں، خیر خیریت پوچھ لیں، دور سے خیر خیریت پوچھ لیں۔ 5ویں چیز، ماسک لگا کر آئیں، ماسک لگا کر آئیں، اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد کو نہ آئیں تو بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر سمجھیے کہ صاحب مسجد کی جگہ کم پڑتی ہے تو آپ عید کی نماز کی حد تک بات کہہ رہا ہوں کہ 2 نماز 3 نماز بھی ہو سکتے ہیں، 2 نماز 3 نماز بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ گائیڈ لائن ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے جو بیت الخلاء ہیں وہ بیت الخلاء کا استعمال مسلمان کم کریں، بہت اشد ضرورت کے تحت ہی بیت الخلاء کو جائیں، ورنہ گھروں سے بیت الخلاء سے سمجھیے کہ فارغ ہو کر مسجدوں کو آئیں۔ ہم نے عیدگاہوں کا پرمیشن نہیں پوچھا ہے کیونکہ عیدگاہوں میں بہت مس ہوتا ہے۔ ہم علاقہ واری بنیاد پر مسجدوں میں جو محلے کی مساجد ہے وہ کھل جانی چاہیے، ہمارا یہ کلیئر سمجھیے کہ مطالبہ ہے، وہ کھل جانی چاہیے۔ مسجد کے اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھ لیں۔ تو یہ 10 اصول سمجھے کہ بتائے گئے ہیں، اور یہ 10 اصول ہم نے پیش کیے ہیں کہ نمبر 1 50% آف دی پاپولیشن کو اجازت دی جائے، کیپیسٹی دی جائے، نمبر 2 گلے نہ ملے، نمبر 3 مصافحہ نہ کریں، نمبر 4 سلام اور خیر خیریت دور سے ٹھہر کر پوچھ لے، نمبر 5 ماسک سمجھیے کہ لگا کر آئیں، نمبر 6 65 سال کی عمر کے بزرگ احتیاط کریں، نمبر 7 کہ 1 نہیں 2 نماز بھی ہو سکتی ہیں عید کی تو وہ 1 نہیں 2 نماز پڑھ لیں، نمبر 8 کہ صفائی کا خیال رکھیں، نمبر 9 گھر سے وضو کر کے آئیں، نمبر 2 مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال بہت ضروری ہے تو کریں، ورنہ گھر سے ہی بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئیں۔ یہ گائیڈ لائن ہم نے دی ہے، اور ہم بڑا توقع کرتے ہیں کہ صاحب عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی اور عید سے مساجد کو کھول دیا جائے گا۔ اور اگر سمجھیے کہ ابھی میں کنفرنٹریشن نہیں چاہتا، بہت سے اضلاع سے مجھے دباؤ ہے، بہت سے اضلاع سے بات آ رہی ہے کہ بھائی ہم تو پڑھیں گے، کوئی روک لے کچھ بھی کر لے، تو میں نے کہا کہ بھائی کنفرنٹریشن ابھی مت کریے، کنفرنٹریشن ابھی ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اگر عید کی نماز کے لیے سختی کرتی ہے پولیس تو پھر سمجھ لیجئے کہ آئندہ جمعے کو ہماری کال رہے گی، عید کے بعد کا جو جمعہ آ رہا ہم بیٹھیں گے، تمام جماعتوں کو ملا کر بات کریں گے، غور کریں گے، اس پر کامن کال ہوگا، چاہے کنفرنٹریشن ہو چاہے کچھ ہو۔ مساجد کو کھولنے کے لیے مشتاق ملک کی جان بھی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا مشتاق۔ مساجد کا کھلنا بہت ضروری ہے، اور ہم مودی حکومت سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ مساجد کو کھولنے کا آرڈر دے گا۔ اتر پردیش میں مساجد سے لاؤڈ اسپیکر نیچے اتار لیے گئے، اذانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت دل خراش واقعات ہیں۔ جو مساجد کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے شرعی ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ حیدرآباد ہی میں ایک آل انڈیا کانفرنس ہوگی جس پر سمجھیے کہ بات کی جائے گی مساجد کی اہمیت اور مساجد کا یہ جو موقف سمجھیے کہ بتایا گیا ہے اس کا شرعی موقف کیا ہے۔ میں اس پر سوال نہیں اٹھاؤں گا، مگر میرا سوال باقی ہے، امت بھی سوال کرے ان سے کہ 11 دن پہلے عید کی نماز پڑھنے کا فیصلہ گھروں میں کیوں کیا گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کس کے اشارے پر کیا گیا؟ کون سی سمجھیے کہ قوتیں اور طاقتیں تھی جو 11 دن پہلے عید کی نماز گھروں میں پڑھنے کا فیصلہ کرنے پر اور اس کی پروپیگنڈا کرنے پر مجبور کری؟ یہ سوال میرے سامنے بھی ہے، یہ سوال پوری امت کے سامنے بھی ہے، اور امت پوچھے گی۔ امت کو سمجھیے آپ جواب نہیں دیں گے تو مت دیجیے، اللہ کے پاس تو جواب دینا پڑے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ بہرحال میں سمجھیے کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے
اور ہمارے انتہائی معتبر اور حسین اور ملائم جان ہوم منسٹر سے جن کا آج بیان آیا کہ بھائی مساجد عید کی نماز گھر میں پڑھ لو، فلاں کر لو، پولیس کو آپ یہ ہدایت دیجئے. میں پولیس سے بھی دستبستہ درخواست کر رہا ہوں، بہت ہی ریکویسٹ کر کے درخواست کر رہا ہوں، جو مساجد کو آ رہے ہیں ان پر پولیس اب تشدد نہیں کرے گی، اور خدا را ان پر کوئی سختی مت کیجئے، ان کو پرمیشن دیجئے جو مساجد کو آ رہے ہیں، ان کو مت روکیے. ان کو روکنا یہ زمین پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، زمین پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو بہرحال میری گزارش ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ بھائی جو مساجد کو مصلی آ رہے ہیں ان پر کوئی سختی نہ کی جائے. مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کریم نگر کے سمجھے کہ کمشنر یا ایس پی نے بعض مساجد کو پہنچ کر کہا ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر اس پر جواب دیں، ڈائریکٹر جنرل بھی جواب دیں. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے فون پر اطلاع دی گئی کہ آ کر سمجھیے کہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ بھائی عید کے روز صبح سے کرفیو رہے گا. ایسا کوئی اعلان گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، لیکن اضلاع میں پولیس غلط طریقے سے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے، اور اگر مساجد کو جانے ڈرائیں گے تو کنفرنٹیشن ہوگا، اس کا سمجھیے کہ ریٹیلیشن ہوگا. میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی پرواہ کیے بغیر بات کرتا ہوں. ریٹیلیشن ہوگا، اور مساجد کو جانے کے لیے اگر کوئی سختی کی جائے گی. تو یہ کہا گیا کہ بھائی عید کے روز فجر کی نماز کے بعد سمجھے مساجد کو لاک کر دیا جائے گا اور وہاں پر سمجھے کرفیو رہے گا. یہ بات کریم نگر میں مساجد کو بعض پولیس آفیسرز گھوم کر کہہ رہے ہیں. اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو پھر یہ غلط کر رہا ہے، حکومت کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے. بہرحال مساجد کھلنی چاہیے، یہ تڑپ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس سمجھیے کہ عذاب سے، کرونا کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ سمجھیے کہ ہمارے رمضان المبارک کی جو عبادتیں رہی ہیں، جو کوتاہیاں رہی ہیں، اسے درگزر فرمائے، اور یہ عید ہم سب کے لیے حقیقی معنوں میں ایک نئی انقلابی عید بن جائے، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی والی عید بن جائے. اس سمجھے گزارشات کے ساتھ میں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب یہ جو آپ ریپرزینٹ کرے سی ایم وغیرہ کو، اس کا کیا رسپانس آیا آپ کو؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا. ہوم منسٹر کا آج بیان آیا ہے، اس کے بعد مختلف حکومت کے کارندوں کے مستقل بیانات آ رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ حکومت کو ایک قسم کا خوف ہے، ایک قسم کا سمجھیے فیئر ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ وہ سمجھیے کہ ابھی میں نے کہا کہ کوئی کنفرنٹریشن ہم نہیں چاہتے. ہم امن و سکون کے ساتھ نماز کی اجازت کی بات کر رہے ہیں. ابھی کوئی ٹکراؤ کی بات ہم حکومت سے کرنا بھی نہیں چاہتے، اور امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرنا چاہتے. مگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عید کی اجازت دی جائے، عید سے مساجد کھول دی جائے.